اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آپ کو ہوم ورک میں تھوڑے سے کچھ پرابلم تھے جو میں آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ 3 چیزیں آپ سے پوچھی گئی تھیں جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ اس میں آپ نے رفع بتانا ہے یعنی فاعل بتانا ہے، نصب بتانا ہے یعنی مفعول یا فعل کی تفصیلات بتانی ہے، اور آپ نے جر بتانا ہے، ملکیت یا پھر 2 اسموں کا جو تعلق بتاتے ہیں وہ بتانا ہے۔ تو یہ اس میں ہوم ورک میں فاعل تو آپ سب لوگوں نے ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں یا رفع کہتے ہیں۔ مرفوع بھی کہا جاتا ہے، لیکن ابھی آپ اس پہ بے شک فوکس نہ کریں، یہ جسٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے انفارمیشن کے لیے، آپ جسٹ رفع کو ہی ذہن میں رکھیں۔ ڈو آف دا ایکٹ ہوتا ہے، اور یہ جاندار اور بے جان دونوں ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہے میری کار ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کار ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن کون سا ہو رہا ہے، فعل کون سا ہو رہا ہے، ٹوٹنا۔ کیا ٹوٹنے والا کون ہے یا کام کرنے والا کون ہے؟ اب دیکھیں کار، میری تو نہیں ہو سکتا نا، کار جو ہے آپ کے پاس فاعل ہے، تو یہ بے جان بھی آپ کے پاس فاعل ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس جملے کو ذہن میں رکھیے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ آگے ایک کنفیوژن دور ہونی ہے۔ مریم کا باپ قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مریم کا باپ، میں بھی مریم اس وقت کہیں سو رہی ہو، ٹھیک ہے، مریم اسکول گئی ہو، مریم کوئی کام کر رہی ہو، تو فوکس ہمارا کس چیز پہ؟ باپ پہ ہے۔ ہم بات باپ کی کر رہے ہیں، ریفرنس دے رہے ہیں کہ کس کا باپ ہے؟ مریم کا باپ۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اردو زبان میں اس اسم کو جس پر کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ہم مفعول کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو ہم کو نصب یا منصوب کہتے ہیں۔ اگین منصوب جو ہے یہ ایک ہارڈ ٹرم ہے، جسٹ انفارمیشن کے لیے دی گئی ہے، فار دا ٹائم بینگ آپ نصب ذہن میں رکھیے۔ اور جو کنفیوژن مین اسٹوڈنٹس کو اس میں ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف مفعول لکھا ہے، نصب کی اس میں ڈیفینیشن میں جسٹ آپ نے مفعول لکھا ہے۔ اردو کا مفعول تو آپ لمیٹڈ کر سکتے ہیں مفعول تک، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں مفعول از مور دین مفعول، نصب از مور دین نصب، کہ اس کے اندر صرف ہو سکتا ہے کہ جملے میں صرف ایک مفعول ہو سکتا ہے کہ جملے میں بہت ساری فعل سے متعلق ڈیٹیل ہوں، فعل سے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہوں گی وہ ساری نصب کے سٹیکر کے اندر آئیں گی، ان سب کو بھی ہم نصب ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا تھا کہ میں نے کل بھوک کی وجہ سے اسکول کے باہر جلدی جلدی سیب کھایا۔ کیا کھایا، کب کھایا، کیوں کھایا، کہاں کھایا، کیسے کھایا، یہ ساری نصب کے سٹیکر کے اندر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری فعل سے متعلق تفصیلات ہیں، یہ سارے مفعول ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک مفعول نہیں ہے، بہت سارے یہ آپ کے پاس یہاں پہ مفعول آ رہے ہیں، پوری ڈیٹیل جو ہے یہ نصب کے انڈر آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نصب کو صرف یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ مفعول ہے، بلکہ یہ فعل کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں بھی میں نے یہی مینشن کیا تھا، اور یہ ایک نوٹ آپ لوگوں کو دیا تھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہر جملے میں یہ تفصیل موجود ہو، کسی جملے میں صرف ایک مفعول ہو سکتا ہے اور کہیں ڈیٹیل ہو سکتی ہے، ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے پاس تھا جر، 2 اسموں کا تعلق بتاتا ہے، اور کا کو کی کے ذریعے موسٹلی اس کے ذریعے جوڑتا ہے، سم ٹائم کوئی اور کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ کا کو کی سے پہلے والا حصہ مالک کو ظاہر کرتا ہے، اور بعد والا حصہ یہ حصہ، پہلے والا حصہ مالک کو ظاہر کرتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے، اور بعد والا حصہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سم ٹائمز کا کو کی نہیں ہوتا ملکیت دکھانے کے لیے، تو میرا، میری، تمہارا، تمہاری، ہمارا، ہماری، اس کا، اس کے وغیرہ یوز ہوتا ہے۔ ایک مثال یہاں سے دیکھ لیں، مسلمانوں کی کتاب، کی سے پہلے کیا آیا ہے؟ مسلمانوں آیا ہے، تو یہ کتاب مسلمانوں جو ہے یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے؟ مالک کو ظاہر کر رہا ہے۔ کس چیز کے مالک ہیں مسلمان؟ کتاب کے۔ اس مثال کو ذہن میں رکھیں، اس کو بھی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس سمری تھی۔ سب سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کسی بھی جملے کے اندر فعل کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکشن کون سا ہوا ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والا کون سا، ایکشن کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم رفع یا فاعل کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس پر کام ہوا ہے، جس اسم پر کام ہو رہا ہے اس کو ہم نصب کہتے ہیں، نصب یا منصوب کہتے ہیں، اور اس کو ہم اردو میں مفعول کہتے ہیں، لیکن عربی میں
یہ جو نسب ہے اس کے انڈر صرف ایک مفعول نہیں آتا، ایک اسم نہیں آتا، اس کے اندر بہت سارے جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کام کب ہوا، کیوں ہوا، کیسا ہوا، پوری ڈیٹیل نسب کے انڈر آتی ہے۔ اور جر مجرور حالت اضافی یا ملکیت دو اسموں کا آپس میں تعلق بتاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہ ہوم ورک تھا، اس کو میں سولو کر دوں۔ اس میں بھی ان دو سینٹنسز پہ آپ لوگوں کو کنفیوژن تھی، بہرحال میں سارا کر دیتی ہوں۔ اس آدمی کا گھر لال ہے، یہاں پہ کنفیوژن تھی کس نے آدمی کو رفع لکھا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، مریم کا باپ قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کا سے پہلے کی جو چیز ہے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس میں نے آپ کو کہا کہ حالت جر میں ہوتی ہے۔ بس ابھی تک یہیں تک ڈیٹیل رکھیں، آپ کو اور بھی میں ایکسپلین کر سکتی ہوں آگے، لیکن آپ کو کنفیوز کر دے گا کہ یہ جو گھر ہے، اگر ہم اس کو اور ڈیپ جائیں گے تو گھر جو ہے آپ کا رفع کی حالت میں آ سکتا ہے۔ بٹ فار دا ٹائم بینگ بس یہیں تک لمیٹڈ رکھیں۔ آپ لوگ بہت فاسٹ جا رہے ہیں، تو استاد بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ابھی بریک پہ پاؤں رکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں، باقی ڈیٹیلز آگے آئیں گی۔ اچھی بات ہے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کام کریں، بٹ اس کو یہیں تک رکھیں ابھی۔ کا سے پہلے کا لفظ حالت جر میں، فنش، یہیں تک ختم۔ اچھا، یہاں اس پہ کنفیوژن تھی اسٹوڈنٹس کو، دونوں لڑکیوں کی کتابیں بیگ میں ہیں۔ کیا کوسچن تھا؟ اسٹوڈنٹس نے کہا ہے کہ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ڈیٹیل جو نسب کے انڈر آتی ہے، جو ڈیٹیل ہے، تو یہاں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جر ہے؟ پھر میں آپ کو یہ کہوں گی یہیں تک محدود رکھیں، کی سے پہلے کا جو حصہ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے مالک کو دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ بس یہیں تک محدود رکھیں، تفصیل میں یہ جائے گا، جر کیسے جائے گا اس نسب کے سٹیکر کے اندر، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کو میں نے تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینی تھی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔